آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ العصر کی آیت نمبر 3 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اللہ سوائے الذین ان لوگوں کے جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، وتواصوا اور ایک دوسرے کو وصیت کی، بالحق کی حق کی، وتواصوا اور ایک دوسرے کو وصیت کی، بالصبر صبر کی۔ فرمایا الا الذین آمنوا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ ایمان ایک عظیم نعمت ہے جس کی بنا پر مومن کے لیے دنیا آخرت کی تمام منازل آسان کر دیے جاتے ہیں، اور بالآخر جنت میں جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب کا مقام ہے داخل کر دیا جاتا ہے۔ کسی شخص کا ایمان اگرچہ رائی کے دانے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، وہ اپنے گناہوں کی سزا کاٹ کر ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ جس شخص کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہوگی وہ جہنم میں داخل ہوگا، وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ نجات کے لیے ایمان شرط ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ایمان جیسی عظیم نعمت کی حفاظت کریں اور اپنے قول و فعل میں محتاط رہیں۔ آج کل ہمارے روزمرہ کی زندگی بڑی بے اعتدالیوں کی شکار ہے۔ نہ ہمیں اپنی زبانوں پر قابو رہتا ہے اور نہ ہمیں اپنے اعتقاد اور نظریات کے دائرے میں پوری طرح رہتے ہیں، اور نہ ہمارے اعمال و افعال پابند احتیاط ہوتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی بہت سی باتیں ہماری زبانوں سے نکلتی رہتی ہیں جنہیں ہم بظاہر بالکل ہلکا اور معمولی سمجھتے ہیں، لیکن وہ باتیں ہمیں کفر کے دائرہ تک پہنچا دیتی ہیں۔ اسی طرح ایسے بہت سے افعال اعمال ہم سے سرزد ہوتے رہتے ہیں جنہیں بہت معمولی سمجھتے ہیں، لیکن وہ ہمارے ایمان و آخرت کی تباہی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اعاذنا اللہ من۔ محدثین نظام کے نزدیک ایمان کے 3 اجزاء ہیں۔ نمبر 1 تصدیق بالقلب، یعنی اللہ تعالی جل شانہ کی وحدانیت اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت اور دین اسلام کی حقانیت میں دل سے یقین رکھنا، اور اس یقین و اعتماد پر دل و دماغ کا مطمئن رہنا۔ نمبر 2 اقرار باللسان، یعنی اس دلی یقین و اعتقاد کا زبان سے اظہار و اقرار کرنا۔ نمبر 3 اعمال بالجوارح، یعنی دین و شریعت کے احکام ہدایات کی جسمانی بجاوری کے ذریعے دلی یقین و اعتماد کا عملی مظاہرہ کرنا۔ ان تینوں اجزاء کی مختصر تعریف۔ نمبر 1 ایمان کے بارے میں اس اہم حقیقت کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تصدیق یعنی دل و دماغ سے ماننے کا نام ایمان ہے، صرف جاننے کا نام ایمان نہیں۔ یعنی ایک شخص جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے اور وحدہ لا شریک ہے، صرف اور صرف وہی معبود ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور آخری رسول ہیں۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس دین و شریعت کی تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کیا وہ حق اور سچ ہے، مگر وہ شخص دل سے ان باتوں کو نہیں مانتا، ان پر اعتقاد نہیں رکھتا، تو اس شخص میں ایمان کا وجود نہیں، اس کو مومن نہیں کہا جائے گا۔ نمبر 2 جن حقائق کو ایمان سے تعبیر کیا جاتا ہے ان کا زبان سے اقرار کرنا اگرچہ وجود ایمان کے لیے ضروری ہے، لیکن بعض حالتوں میں یہ زبانی اقرار ضروری نہیں رہتا۔ مثلا کوئی شخص گونگا ہے اور اس کے دل میں تصدیق تو موجود ہے لیکن زبان سے بول نہیں سکتا، تو ایسا شخص زبانی اقرار کی بجائے اشارے سے اقرار کرے تو اس کا ایمان زبانی اقرار کے بغیر بھی معتبر ہوگا۔ اور گونگے آدمی کا مومن و مسلمان ہونا نماز روزہ وغیرہ ادا کرنے کے علامات سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص جانی خوف یا کسی واقعی سخت مجبوری کی بنا پر زبان سے اپنے ایمان کے اقرار نہیں کر سکتا تو اس کا ایمان زبانی اقرار کے بغیر بھی معتبر ہوگا۔ وعمل الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک۔ نمبر 3 وجود ایمان کی تکمیل کے لیے اعمال بھی لازمی شرط ہیں، کیونکہ تصدیق قلب
اور زبانی اقرار کی واقعیت و صداقت کا ثبوت اعمال ہی ہے، یعنی عملی ثبوت ظاہری زندگی میں اس فیصلے کی بنیاد پر بنتا ہے کہ اس کو مومن و مسلمان کہا جائے گا۔ اسی بنا پر یہ حکم ہے کہ اگر کوئی شخص دعوی ایمان و اسلام کے باوجود ایسے اعمال کرتا ہے جو خالصتاً کفر کی علامت اور ایمان اسلام کے منافی ہیں یا جن کو اختیار کرنے سے کافر ہونے کا یقین ہوتا ہے، تو وہ شخص کافری شمار ہوگا اور اس کا ایمان اسلام کا دعویٰ غیر معتبر مانا جائے گا۔ اس لیے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی اس خسارے سے صرف وہی لوگ بچ سکتے ہیں جن کے اندر 4 صفات موجود ہوں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام تعلیمات پر ایمان لانا۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ ہی اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اسی نے انس و جن، آسمان زمین، پہاڑ سورج، چاند ستارے، آگ پانی، ہوا جانور، پرند درند اپنی قدرت سے پیدا کیے۔ وہی سارے جہاں کا پالنہار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کی اولاد، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ خشکی اور سمندر میں جو کچھ ہے وہ اس سے واقف ہے، کسی درخت کا کوئی پتہ نہیں گرتا جس کا اسے علم نہ ہو، اور زمین کے اندھیریوں میں کوئی دانہ یا کوئی خشک یا تر چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے پاس ایک کھلی کتاب میں درج نہ ہو۔ ممکن ہے کہ ہماری عقلیں اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں، مگر سینکڑوں دنیاوی امور سمجھ نہ آنے کے باوجود ہم ان کے آگے سر جھکا دیتے ہیں۔ مثلا ہماری عقلیں یہ بھی سمجھنے سے قاصر ہیں کہ انسان دنیا میں کیوں آتا ہے اور نہ جانے کی خواہش کے باوجود عمر کے کسی بھی حصے میں چلا کیوں جاتا ہے۔ ہاں، ہماری عقلیں یہ ضرور تسلیم کرتی ہیں کہ ساری کائنات خود بخود پیدا نہیں ہوگی، یقیناً ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے والی ایک ذات ہے، وہی اللہ ہے، جس کو ہم اپنی غفلتوں سے نہیں سمجھ سکتے۔ البتہ اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کر کے اللہ کی طاقت اور قدرت کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ چنانچہ آج بھی دنیا کی آبادی کا بہت بڑا حصہ اللہ کی ذات کو ضرور مانتا ہے۔ انس و جن کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ ہماری دنیاوی زندگی کیسے عبادت بنے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو منتخب فرما کر نبی رسول بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے نبی رسول کے پاس اپنے احکام نازل فرماتا ہے کہ کیا کام کرنے ہیں اور کیا کام نہیں کرنے، کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا۔ نبی رسول اپنے قول و عمل سے لوگوں کو رہنمائی کرتا ہے۔ نبی کو یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کسی قبیلہ یا علاقہ یا وقت کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عالمی رسالت سے نوازا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے۔ اسی طرح قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس دنیاوی زندگی کے ختم ہونے کے بعد اخروی زندگی شروع ہوتی ہے، جہاں کی کامیابی کا دار و مدار دنیاوی زندگی میں نیک اعمال کرنے پر ہے۔ نمبر 2، نیک اعمال کرنا انسان کی کامیابی کے لیے دوسری بنیادی شرط ہے۔ نیک عمل کی 2 بنیادی شرطیں ہیں۔ نمبر 1، عمل خالصتاً اللہ کی رضامندی کے لیے کیا جائے۔ نمبر 2، تمام نبیوں کے سردار حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کیا جائے، خواہ عمل کا تعلق عبادات سے ہو یا معاملات سے ہو، معاشرت سے ہو یا اخلاق سے۔ نمبر 3، حق کی نصیحت کرنا، یعنی ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والے لوگ ایک دوسرے کو دین اسلام کی نصیحت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ مومنین کی صفات میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کو نماز روزہ بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت سے بھی قبل ذکر کیا، جس سے یقیناً اس کام کی اہمیت و تاکید معلوم ہوتی ہے۔ دین اسلام کی دعوت دینا خود ایک نیک عمل ہے، مگر امت محمدیہ امت مبعوثہ ہے جس کا مقصد دعوت الخیر ہے۔
آیات قرآنیہ احادیث نبویہ اس حقیقت پر شاہد ہیں۔ چنانچہ فرمانے لائی ہے ترجمہ: مسلمانوں، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدہ کے لیے وجود میں لائی گئی ہو۔ تم اچھائیوں کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس امت کا بہترین اور خیر امت ہونا اس کے داعی ہونے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری انجام دینے کی وجہ سے ہے۔ اس لیے اس ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مستقل طور پر ذکر فرمایا۔ نمبر 4، صبر کی تلقین کرنا، یعنی ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے پاک کلام قرآن کریم میں جگہ جگہ صبر کرنے کی تعلیم دی ہے۔ مثلا اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوں ان کو مردہ نہ کہو، دراصل وہ زندہ ہیں مگر تم کو ان کی زندگی کا احساس نہیں ہوتا۔ اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے اور کبھی مال و جان اور پھلوں میں کمی کر کے۔ اور جو لوگ ایسے حالات میں صبر سے کام لیں ان کو خوشخبری سنا دو۔ اس طرح فرمان الہی ہے اے ایمان والو، صبر کرو اور دشمن کے مقابلہ میں ڈٹے رہو۔ قیامت تک آنے والے انس و جنس کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنے قول و عمل سے صبر کرنے کی ترغیب دی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ صبر وہی ہے جو تکلیف کے آغاز میں کیا جائے۔ ہر دین و دنیا کے خسارے سے بچنے اور نفع عظیم حاصل کرنے کا یہ قرآنی نسخہ 4 اجزاء سے مرکب ہے، جن میں پہلے 2 جز ایمان اعمال صالحہ اپنی ذات کی اصلاح کے متعلق ہیں اور دوسرے 2 جز دوسروں کی ہدایت و اصلاح سے متعلق ہیں، یعنی ہم اپنی ذات سے بھی اللہ تعالیٰ کے احکام نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات کے مطابق بجا لائیں اور ساتھ میں یہ کوشش فکر کریں کہ ہماری اولاد، ہمارے رشتہ دار، ہمارے پڑوسی، ہمارے ساتھ کام کرنے والے حضرات، ہماری کمپنی میں کام کرنے والے حضرات، ہمارے شہر میں رہنے والے لوگ اور ساری انسانیت اللہ کی مرضی کے مطابق اس دنیاوی فانی زندگی گزارنے والی بنے، تاکہ ہم سب بڑے خسارے سے بچ کر ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی حاصل کرنے والے بن جائیں۔ ہر شخص اپنی زندگی کا جائزہ لے کر اس کے اندر یہ 4 اوصاف موجود ہیں یا نہیں۔ قرآن کریم کے اس واضح اعلان سے معلوم ہوا کہ اگر یہ 4 اوصاف یا ان میں سے کوئی ایک وصف بھی ہمارے اندر موجود نہیں ہے تو ہم دنیا آخرت میں ناکامی اور بڑے خسارے کی طرف جا رہے ہیں۔ لہذا ابھی وقت ہے، موت کب آ جائے کسی کو نہیں معلوم۔ ہم سب یہ عزم مصمم کر لیں کہ دنیا آخری کامیابی حاصل کر لیں اور بڑے خسارے سے بچنے کے لیے یہ 4 اوصاف اپنی زندگی میں آج ہی بلکہ ابھی سے لانے کی مخلصانہ کوشش کریں گے۔ حق تعالیٰ جل شانہ کو بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جس نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو زندگی کی مہلت اور عمر کی نعمت عطا فرما رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کا قدرداں بنائے اور ہم کو ایمان حقیقی کے ساتھ عمل صالح کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو زندگی کے باقی ایام ان 4 اوصاف سے متصف ہو کر گزارنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔